ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورۃ الفیل کے بعد سورۃ القریش کی تلاوت کی گئی. سورۃ قریش یہ مکی سورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے عظمت و مقام کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جس گھرانے کا انتخاب کیا، جس خاندان کا، جس نسب کا انتخاب کیا، وہ نسب بھی انتہائی عمدہ و اعلیٰ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے بنو اسماعیل میں کنانہ کا انتخاب کیا، پھر بنو کنانہ میں قریش کا انتخاب کیا، اور قریش میں بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں میرا انتخاب کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وجہ کائنات ہے، روح کائنات ہے، مقصد کائنات ہے، اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وجود بخشا. حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے اعتراف کے بعد، اس احساس کے بعد کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی اور دنیا میں بھیج دیے گئے، قرآن مجید کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات تلقین کیے، القاء کیے، ان کے دل میں ڈالے. ان کلمات کے ذریعے انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا تو تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا. اگر آپ معاف نہ کریں، اگر آپ رحم نہ کریں تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. وہ کیا کلمات تھے جن کے وسیلے سے، جن کے سبب سے، جن کے بہانے سے انہوں نے یہ دعا کی اور دعا قبول ہوئی. اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما.
جب یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے کی تو اللہ رب العزت نے پوچھا تمہیں کیسے پتا یہ محمد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے، نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہے جس پر نبوت کو مکمل ہونا ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ یہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، جب میرے اندر روح ڈالی گئی اور میں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے آپ کے عرش پر آپ کے نام کے ساتھ محمد نام دیکھا۔ میں تبھی سمجھ گیا کہ یہ محمد کوئی عظیم ہستی ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یہ تو تمام مخلوقات میں سب سے پہلے ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کائنات کو بنایا۔ آپ مقصد کائنات، آپ وجہ کائنات، آپ روح کائنات۔ اور پھر انبیاء اور رسول کے سلسلے میں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا موقع آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا کہ ان کے خاندان میں بھیجا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا ابراہیم کیف کنت خلیلا، اے ابراہیم آپ اللہ کے دوست کیسے بنے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للضیفان وقلبی للرحمن هذا خلیل الرحمن۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے جان مانگی، میں نے آگ پر قربان کر دی۔ اللہ نے مجھ سے اولاد مانگی، میں نے آگ پر، میں نے ذبح پر قربان کر دیا، چھری پر قربان کر دیا۔ اللہ نے مجھ سے مال مانگا، میں نے مہمانوں پر قربان کر دیا۔ اللہ نے مجھ سے دل مانگا، میں نے رحمان کے لیے اسے قربان کر دیا، تب جا کر خلیل بنے۔ خلیل کہتے ہیں ایسا محبوب، ایسا دوست جس سے محبت میں سب کچھ لے لیا جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ نے جو کچھ مانگا انہوں نے دے دیا، سب کچھ قربان کیا، اپنے ہر محبوب کو قربان کیا۔ گھر چھوڑنے کی باری آئی تو گھر چھوڑ دیا، والد کو قربان کرنے کا موقع آیا، والد کو قربان کر دیا۔ بادشاہ سے اختلاف کا موقع آیا، بادشاہ سے مخالفت کر دی۔ وطن چھوڑنے کا موقع آیا، ہجرت کر لی۔ بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے اولاد عطا کی، اور جس بیوی سے اولاد ہوتی ہے وہ بیوی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوا اس بیوی کو اور اس بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ، وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ اب بچہ چلنے پھرنے لگا تو حکم ہوا کہ جاؤ ذبح کر دو، تو اس کے لیے پہنچ گئے۔ ہر محبوب کو اللہ نے ان سے مانگا اور انہیں پیش کر دیا، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم ہم نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، آپ کو ہم نے انسانیت کا امام بنایا، آپ مانگے کیا مانگنا چاہتے ہیں، آپ دعا کریں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اللہ آپ نے جب وعدہ کیا ہے کہ جو مانگا جائے ملیں گا، تو میری دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ میری اولاد میں اس رسول کو آپ مبعوث کیجئے، وہ رسول میری اولاد میں پیدا کیجئے جو اپنی امت کو، انسانیت کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، تعلیم و حکمت سکھائے، ان کے دلوں کی پاکی اور صفائی کرے، ان کا تزکیہ کرے۔
یوں سمجھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے خلیل اللہ سے ان کے محبوب مانگ لیے، انہوں نے قربان کر دیے۔ اب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے اللہ کا محبوب مانگ لیا کہ اللہ میرے محبوب آپ پر قربان، آپ کی خدمت میں پیش، آپ کے نام پر دے دیے، اب آپ اپنا محبوب مجھے دے دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا دعائے خلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے آپ کے محبوب کی امت میں پیدا فرما۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تشریف لائیں گے۔ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے دعائیں اور خاندانوں کے اور نسب کے انتخابات یہ تو ابتدا سے چل رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب پیدا ہی ہونے والے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی برکتوں کا ظہور ہونے لگا۔ جس سال آپ تشریف لے آئے بس 50 روز پہلے ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا جو گزشتہ درس میں پیش کیا گیا تھا۔ 50 دن پہلے وہ ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی اور ان کے خاندان کی عزت و عظمت اور بڑھ گئی کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے خاندان کی عزت میں اضافہ ہوا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اللہ رب العزت نے کیسا انتخاب کیا۔ قریش کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں وہ مرتبہ عطا کیا گیا ہے کہ ساری انسانیت قریش کے تابع ہے۔ دین کے معاملے میں چاہے ایمان ہو چاہے کفر ہو دونوں میں قریش امام ہیں اور سارے بعد والے ان کے تابع ہیں۔ اگر قریش ایمان لے آئے تو بعد کے سارے ایمان لے آنے والے ان کے تابع ہیں۔ قریشی اگر کافر ہیں تو بعد کے سارے کافر ان کے تابع ہیں۔ قریش کو اللہ نے امامت عطا کی ہے۔ قریش اگر دین پر چلتے رہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر انہی میں ہوگا، یعنی نظام خلافت انہی میں باقی رہے گا۔ جو قریش کو ذلیل کرنا چاہے اللہ انہیں ذلیل کر دے گا، جو قریش کو گرانا چاہے اللہ انہیں گرا دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کئی امور میں قریش کو مرتبہ و فضیلت عطا کی ہے۔ امام حاکم سے نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی اور امام بیہقی نے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریش کو وہ فضیلت حاصل ہے جو نہ قریش سے پہلے کسی کو ملی نہ قریش کے بعد کسی کو ملے گی۔ قریش کو فضیلت یہ ملی ہے انا منہم وفیہم نبوہ، میں ان میں سے ہوں اور اللہ نے نبوت بھی انہی میں رکھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا ہو جانا آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو نسبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ملی ہے، صحابیت کا منصب و مقام اتنا بلند و برتر ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام اولیاء مل کر ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسا بڑا مقام بلند مرتبہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے عطا کیا۔ ایک صحابی تھے حضرت ظاہر ان کا نام تھا۔
اور دیہات کے رہنے والے تھے اور بہت زیادہ حسین و جمیل خوبرو اور خوبصورت بھی نہیں تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات کے ساز و سامان لے کر آتے تھے اور آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کا سامان جمع کر کے رکھتے تھے کہ ظاہر جب آئیں گے تو انہیں ہدیہ دیں گے. تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قربت انہیں حاصل تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ظاہر ہمارے دیہات کے ذمہ دار ہے کہ دیہات کا سامان وہ ہمیں دیتے ہیں اور ہم ان کے شہر کے ذمہ دار ہیں کہ ہم شہر کا سامان انہیں دیتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت ظاہر بیٹھے ہوئے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے تشریف لائے اور ان کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے. ان کی آنکھیں بند کر دی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے. تو پیارے آقا کے ہاتھ تھے، آپ کے جسم کی خوشبو سے تبھی پتہ چل گیا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن آپ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یا ظاہر قل من انا، اے ظاہر کہو میں کون ہوں. حضرت ظاہر تو سمجھ گئے لیکن وہ پیچھے کو سر کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے اپنے جسم کو ملا دیا اور کہنے لگے کہ آپ کون ہیں. پھر آپ کہنے لگے کہ میں کون ہوں. ظاہر کہتے کہ آپ کون ہیں. ایسے کئی دفعہ چلتا رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے میں کون ہوں اور وہ کہتے رہے آپ کون ہیں. آخر میں پیارے آقا نے اور مزاح فرمایا اور کہا کہ یہ غلام میں بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدے گا. حضرت ظاہر نے کہا یا رسول اللہ انا عبد کاسد، اے اللہ کے رسول میں بدصورت، کالا کلوڑا اور کم قیمت والا غلام ہوں، مجھے کون خریدے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت عبد غالی عند اللہ، تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی غلام ہو. تمہاری قیمت تو اللہ کے یہاں ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بہت قیمت عطا فرمائے گا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے کلمات ادا ہوئے کہ تم بہت قیمتی ہو. صحابیت کی قیمت ایسی عظیم الشان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اتنی عظیم ہے کہ کوئی شے کائنات کی اس کی برابری نہیں کر سکتی. پھر پوچھا کہ اے ظاہر تم نے پہچان لیا تھا کہ میں ہوں. کہا ہاں آپ کی خوشبو سے میں نے پہچان لیا تھا کہ آپ ہیں. تو پھر جلدی کیوں نہیں کہا. کہا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے جسم اطہر سے میرا جسم لمس ہوتا رہے تاکہ میں کہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک میری پیٹھ کو لگا ہے. غرض یہ کہ یہ تو صحابیت کا منصب ہے اور اگر وہ صحابیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہو، اہل بیت کا منصب تو اس سے بہت اعلیٰ ہے. اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ کا خاندان، یہ بڑا اونچا مقام ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ قریش میں آپ ہیں بلکہ آپ نبی بھی ہیں کہ نبوت بھی قریش میں ہے. اور کیسی نبوت؟ امام الانبیاء قریش میں پیدا ہوئے ہیں. سید ولد آدم قریش میں پیدا ہوئے ہیں. اولاد آدم میں قیامت تک آنے والی ساری اولاد آدم کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے. میں قریش میں سے ہوں اور قریش میں نبوت ہے. پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کعبۃ اللہ کی خدمت کا موقع قریش کو عطا کیا. حاجیوں کے کھانے کھلانے، پانی پلانے کا موقع اللہ نے قریش کو عطا کیا. جب میں نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے قریش ہی ایمان لے آئے اور 10 سال تک قریش ہی میرے متبع رہے، اطاعت گزار رہے، میرا ساتھ دینے والے رہے. اس کے بعد سارے آئے. مدینے گئے تو انصار آئے اور دیگر ساری قومیں پھر اسلام میں داخل ہوئی.
لیکن ابتدا کا زمانہ قریش نے ساتھ دیا. پھر فرمایا کہ قریش کے نام سے ایک سورت اللہ رب العزت نے اتاری اور اس میں صرف قریش کا تذکرہ کیا, کسی اور کا تذکرہ نہیں کیا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ القریش کی تلاوت فرمائی. غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قوم میں, جس خاندان میں انتخاب ہوا ہے, یہ کائنات انسانی کی سب سے عزت والی, سب سے عظمت والی, سب سے عالی نسب قوم عرب, اور اس میں قریش کا انتخاب. عربوں کے بارے میں سیرت نگاروں نے بھی اسلام سے پہلے کی جو منظر کشی کی ہے اس میں بہت ساری خرابیاں, ان کی خامیاں بیان کی ہیں, اور ان کی خامیوں پر نظر گئی ہے کہ بڑے جنگجو اور خوریزی کرنے والے اور انتہائی وحشی اور درندگی صفت اور نہ جانے کیا کیا, کہ اردو کے بڑے شاعر الطاف حسین حالی نے بھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ونبیوں میں رحمت لقب پانے والا کلام لکھا تو اس میں جب قریش کا تذکرہ آیا, عربوں کا تذکرہ آیا, تو یہی باتیں لکھی کہ بہت زیادہ جہالت, علم سے دور دور, تہذیب و تمدن سے عاریہ اور کورے, ان کی ان عادتوں کو اور ان خرابیوں پر صرف نظر گئی, اور سیرت نگاروں نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عربوں کے تذکرے میں ان کی خرابیوں کو ہی بیان کیا گیا. جبکہ آج موجودہ زمانہ اتنا تہذیب و تمدن کا دور ہے, اتنے علم اور تہذیب کے عام ہو جانے کا دور ہے, لیکن لوٹ کھسوٹ, مار پیٹ, قتل و غارت گری سے تو آج بھی دنیا کی قوموں کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ موجود ہیں. بلکہ درندگی نے تو آج تہذیب کا نام لے لیا ہے. آج ظلم و صفاقی صرف تہذیب کے نام سے نہیں بلکہ قانون کے دائرے میں انجام پاتی ہے. یہ صورتحال ہے. تو اس زمانے میں اگر درندگی تھی اور وحشیت تھی اور بربریت تھی تو کون سی نئی بات ہے, وہ دیہاتوں کا معاملہ تھا. مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ اور طائف اور جدہ, یہ وہ شہر تھے جو انتہائی متمدن تھے, تہذیب یافتہ تھے. اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے, آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے لیے جس قوم کا, قوم عرب کا انتخاب فرمایا, یہ قوم انتہائی عظمت و بلندی کی رکھنے والی تھی. ان کی خوبیاں, ان کے اندر وہ صفات تھی جو دنیا کی اس زمانے میں کسی قوم کے اندر نہیں تھی. اللہ رب العزت نے عربوں ہی کا کیوں انتخاب فرمایا؟ پیارے آقا کی پیدائش کے لیے, دنیا میں بھیجے جانے کے لیے. عربوں کی تاریخ پر سیرت نگاروں نے, تاریخ دانوں نے کئی صفحات لکھے ہیں. ایک واقعہ, شاہ ایران کسریٰ کے دربار کا سیرت نگاروں نے لکھا. خسرو پرویز, جس کو عرب کسریٰ کہتے تھے, ایران کا بادشاہ تھا. ایران بہت بڑی سلطنت جس نے لڑائی میں روم کی شہنشاہیت کو, رومن امپائر کو شکست دی, اور اپنے اطراف کے سارے ممالک اور سارے قومیں ان سے مرعوب اور متاثر تھی اور ان میں ضم ہو چکی تھی. اس زمانے کے دو سپر پاور, روم اور فارس کے اندر فارس غالب آ گیا تھا روم پر. ایک مرتبہ جب دیگر اطراف کے ممالک کے سفراء خسرو پرویز کے دربار میں حاضر تھے اور سب اپنے اپنے یہاں کے کچھ حالات بیان کر رہے تھے, تو عرب سے نعمان ابن منذر ابن امرؤ القیس, امرؤ القیس عربی کا بہت بڑا شاعر تھا, اور عربی جاننے والے, عربی دنیا سے واقف لوگ امرؤ القیس کو نہیں بھلا سکتے. تو امرؤ القیس کا پر پوتا نعمان, ان کے ابا منذر, ان کے ابا بھی منذر, اور پھر ان کے ابا امرؤ القیس. تو نعمان بھی وہاں حاضر تھے. سب لوگ باتیں کر رہے تھے اور اپنے اپنے ملک کے حالات بیان کر رہے تھے. جیسے ہی نعمان کا نمبر آیا تو انہوں نے بہت زیادہ عربوں کی تعریف کر لی, اور اتنی تعریف تو خسرو پرویز سے کہاں ہضم ہو سکتی تھی.
نے کہا، کسرا نے کہا کہ تم کیا تعریف کر رہے ہو اپنے علاقے کی؟ تمہارا علاقہ وہ ہے جو تہذیب و تمدن سے عاری اور کوڑا ہے، جن کا حال یہ ہے کہ وہ جانوروں کو کاٹ ڈالتے ہیں اور اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں جسے درندے بھی نہیں کھاتے ہیں، اور تمہارے یہاں کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، کوئی سلیقہ طریقہ نہیں ہے، تمہارے اوڑھنے بچھونے رہن سہن کی کوئی نام نہیں، کوئی کلچر نہیں تمہارے پاس، تم کیا اپنے علاقے کی تعریف کر رہے ہو؟ جیسے ہی خسرو پرویز نے یہ بات کہی، نعمان ابن منذر نے جواب دیا۔ نعمان ابن منذر نے کہا کہ میں نے جو اپنے علاقے کی، اپنی تہذیب کی تعریف کی ہے، کسی اور علاقے کی اور کسی اور تہذیب کی حقارت میرا مطلب نہیں تھا۔ آپ لوگ بھی تعلیم یافتہ ہے اور دنیا کی بہت ساری قومیں تہذیب و تمدن کے رکھنے والی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے آبا و اجداد دنیا کے ملکوں پر حاوی رہے اور دنیا کے ملکوں اور سلطنتوں پر انہوں نے قبضہ کیا اور وہاں پر حکومتیں اور سلطنتیں کی، اور ایک بڑا علاقہ ہے جس پر آپ حکومت کرتے ہیں اور آپ کا نظم و ضبط چلتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ سارے فاتحین جو آپ کے آبا و اجداد میں ہیں، جن سے بڑی بڑی مملکتیں مرغوب ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی مملکتوں کو شکست دے کر اپنے اندر ضم کر لیا ہے، انہی فاتحین کے پڑوس میں ہمارے آبا و اجداد رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے، ایک مثال آپ کے پاس ایسی موجود ہے کہ آپ کے فاتحین نے ہمارا رخ کیا ہو، کبھی آپ کے فاتحین نے ہمارے علاقوں کا کبھی رخ کیا ہے، کبھی ہم پر حملہ کیا ہے، کبھی ہم کو اپنے اندر شامل کر لینا چاہا ہے، کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ آپ کے آبا و اجداد نے، آپ کے فاتحین نے کبھی جرأت اور ہمت نہیں کی ہم پر حملہ کرنے کی، ہمیں شکست دینے کی۔ دنیا کی قومیں ان قلعوں پر اپنی حفاظت کا دار و مدار رکھتی ہے جو قلعے چونے کی گٹی سے اور مٹی کی اینٹوں سے بنتی ہے، ان پتھروں اور چونے کی گٹیوں سے بنے ہوئے قلعے تمہاری حفاظت گاہ ہے، لیکن ہمارے قلعے ہمارے اونٹوں اور گھوڑوں کی پشتیں ہیں، ہمارا ہتھیار، ہماری حفاظت ہماری تلوار ہے، اور ہماری رسد، ہماری جرأت، ہماری ہمت، ہمارا عزم و حوصلہ ہے۔ آپ جب ان قلعوں میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، ہم جب اپنے گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں تب ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اونٹوں کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اور اونٹ کا گوشت اس لیے کھاتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت سب سے لذیذ ہوتا ہے، اور ہم اپنے کھانے کے لیے نہیں، مہمان کو پیش کرنے کے لیے اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ اونٹوں کے بارے میں قبیلہ طے کا بڑا مشہور سقی حاتم طائی، اس کا واقعہ لکھا ہے کہ حاتم طائی ایک مرتبہ اس کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے یہاں سے ساری چیزیں صدقہ کر دیتا تھا، لوگوں پر قربان کر دیتا تھا، صرف 2 چیزیں اپنے پاس رکھتا تھا، گھوڑا اور تلوار، بقیہ کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ ایک رات اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سخت سردی کی رات تھی، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا، اب بچے سو گئے، یہ سونے ہی والا تھا کہ اس کے خیمے کا پردہ ہٹا، اور ایک عورت اپنے بھوکے ولولاتے تلملاتے بچوں کو لے کر اس کے خیمے میں آئی اور آ کر کہا کہ میرے بچے بہت بھوکے ہیں اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ وہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ وہ گیا اور جا کر اس نے اپنا پسندیدہ گھوڑا ذبح کر دیا اور پھر آگ جلائی اور عورت سے کہا کہ بہن آپ یہاں بیٹھ جاؤ، اور وہ گھوڑے کے گوشت کے ٹکڑے کر بہن کو دیتا رہا اور وہ آگ پر بھون کر اپنے بچوں کو کھلاتی رہی۔ جیسے دیکھا کہ بچوں نے کھا لیا ہے تو فوری باہر گیا اور قبیلے میں اطراف میں جا کر غربا اور مساکین اور جو بھوکے لوگ ہیں ان کا جائزہ لیا، اور جا کر ایک بھوکے کو اٹھا کر لے آیا اور کہا کہ چلو آؤ، گھوڑا ذبح ہوا ہے اور آ جاؤ کھانا کھا لو۔ سب آئے اور آ کر کھانا کھایا۔ حاتم طائی کی بیوی کا بیان ہے، کہتی ہے کہ سارے قبیلے کے لوگ آ کر کھاتے گئے اور گھوڑے کا گوشت ختم ہو گیا۔
ہم اور ہمارے بچے جیسے بھوکے تھے ویسے ہی بھوکے رہے، ہمارے لیے کچھ نہیں بچا۔ نعمان ابن منذر نے کہا کہ ہمارے سردار جب گھر بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، تو اونچی جگہ پر گھر تعمیر کرتے ہیں اور اپنی عمارتوں کے ستونوں کو بلند رکھتے ہیں اور اونچے مقام پر رات کو آگ جلا دیتے ہیں۔ وہ آگ لوگوں کو راستہ دکھانے کا بھی کام کرتی ہے اور ایک خاموش دعوت ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں آگ جل رہی ہے، جو مہمان آ رہا ہے فوری ہمارے پاس آئے، اور وہ آ کر کھانا کھاتا ہے۔ ایک معمولی عرب، ایک غریب معمولی عرب جس کی ملکیت صرف ایک اونٹنی ہے، وہ اس کی سواری ہے، وہی اس کے دودھ کے لیے ہے اور وہی اس کے روزگار کا سامان ہے، لیکن جب مہمان آ جاتا تو وہ اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا کہ وہ اپنی زندگی کی واحد پونجی اس اونٹی کو ذبح کر دے، اور وہ اسے ذبح کرنے میں کچھ پسو پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے ذبح کر دیتا اور ذبح کر کے اس کے کوہان کا گوشت مہمان کے سامنے رکھ کر فخر محسوس کرتا اور اپنی شاعری میں اسے بیان کرتا کہ ہم نے اپنے مہمان کو کوہان کا اونٹ کی کوہان کا گوشت کھلایا ہے۔ غرض یہ کہ نعمان ابن منذر نے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بادشاہت نہیں ہے، کوئی حکومت، کوئی سلطنت، کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، تو وہ بھی سن لیجیے۔ نظم و ضبط کب قائم ہوتا ہے؟ جب مختلف قبائل میں کوئی قبیلہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے تو وہ کسی اور کے تابع ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی قبیلہ اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھتا ہے تو وہ دوسرے قبیلے کو دبا دیتا ہے، اس کی طاقت کو دبا کر اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ہمارے قبائل میں کوئی کمزور نہیں ہے، ہمارے قبائل میں ہر قبیلہ یہ طاقت اور ضرورت رکھتا ہے، یہ قابلیت رکھتا ہے کہ وہ بادشاہت کر سکے، اور اس کے لیے مجال نہیں ہے، اور اس کی طبیعت کو، غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ وہ کسی اور کا غلام بن جائے، کسی اور کو ٹیکس دے اور اجرت دے۔ اس لیے ہر قبیلہ اپنے اندر ایک بادشاہت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں کوئی ایسی منظم بادشاہت نہیں ہے جو سارے قبائل کو جوڑ لے، اس لیے کہ کوئی قبیلہ کمزور نہیں ہے جو کسی اور سے جوڑ جائے۔ پھر کہا کہ ہاں ہمارے اندر خرابی ہے کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کی غیرت کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے گھر داماد آئے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ان کی اپنی اپج تھی اور ان کے دماغوں کی بنائی ہوئی بات تھی کہ داماد گھر آئے تو انہیں برا لگتا، یا پھر یہ کہ وہ لڑکی کوئی ایسا غلط کام کر دے جس کی وجہ سے باپ کی نگاہیں نیچی ہو جائے، شرم سے جھک جائے، اس غیرت کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا۔ غرض یہ کہ نعمان بن منذر نے جب وہ جوابات دیے، اور بھی اتنی تفصیلات ہے عربوں کی تاریخ کے سلسلے میں کہ اگر وہی بیان کرنے کی اگر موقع بنایا جائے تو ایک طویل گفتگو اس کے اوپر ہو جائے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر موجود کئی قوموں کے اندر قوم عرب ہی کے لیے کیوں اپنے حبیب کا انتخاب کیا، قوم عرب ہی کا کیوں انتخاب کیا اپنے حبیب کے لیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے عرب کی تاریخ جاننا ضروری ہے، عربوں کی منزلت، وقعت، ان کی خصوصیات، ان کے کمالات کو جاننا ضروری ہے، اور یہ سب تاریخی حوالوں سے ہی مل سکتا ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، قریش کے حالات، آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے حالات، آپ کی پیدائش، آپ کے بچپن کے حالات کے لیے بھی ہمیں صحیح حدیث چاہیے، تو ظاہر بات ہے کہ صحیح حدیث تو مل نہیں سکتی، اس لیے کہ ابھی پیارے آقا ہی نہیں آئے تو صحیح حدیث کہاں سے آئے گی، اور آپ نبی نہیں بنائے گئے تو ابھی صحیح حدیث کہاں سے آئیں گی۔ آپ کی پیدائش کے واقعات عبد المطلب بیان کریں گے، ابو طالب بیان کریں گے، آپ کی رضاعت کے واقعات دائی حلیمہ بیان کریں گی، انہوں نے جو بیان کیا وہی بات آگے بڑھے گی۔ تو ابو بکر عمر سے، ابو ہریرہ سے اور عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے تو نہیں ملنے والی ہے یہ باتیں تو انہی کی روایتوں سے ملیں گی۔ قرآن مجید کا درس، دین سے متعلق بات چیت جہاں ہو رہی ہے تو وہاں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف قرآن کی بات ہو یا صرف بخاری مسلم کی بات ہو، بہت آگے بڑھے تو سیاہ ستہ کی بات ہو، اس کے آگے ہم کچھ ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں۔
یہ ہمارا واقعہ ہو گیا ہے. ایک تو وہ گروہ ہے اور دوسرا وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم کو بخاری مسلم بھی نہیں چاہیے, قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے. کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن تھا یا تمہاری اچھی کتابیں تھیں؟ کہ تمہاری سیاہ ستہ اچھی کتابیں تھیں یا صرف قرآن تھا؟ اگر رسول پاک کے زمانے میں صرف قرآن تھا تو آج بھی قرآن ہمارے لیے کافی ہے, حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور وہ حدیث کا انکار کر کے کافر ہو جاتے ہیں. منکر حدیث کافر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے. اس درمیان میں اعتدال کی راہ ضروری ہے. اعتدال کیا ہے؟ اعتدال یہ ہے کہ جہاں عقیدے کی کوئی بات بیان کی جائے گی وہاں صاف قرآن کی آیت چاہیے, یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث چاہیے جو متواتر ہو, مشہور ہو. متواتر حدیث اسے کہا جاتا ہے جسے ہر زمانے میں ایک بڑی جماعت نے بیان کیا. ہر زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی جماعت نے سنا, صحابہ نے جن شاگردوں کو سنایا ان کی بھی بڑی جماعت تھی, اور پھر تابعین نے اپنے شاگردوں کو سنایا, ایک بڑی جماعت کو سنایا, اور آج تک وہ سلسلہ چلا رہا ہے کہ ان احادیث کو اپنے اساتذہ سے ایک بڑی جماعت نے سنا, اتنی بڑی جماعت کے جن کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو. اس حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں. تو جب عقیدے کی بات بیان کی جائے گی تو قرآن کی آیت سے بیان کی جائیں گی, حدیث متواتر حدیث مشہور سے بیان کی جائیں گی. اور جب عقیدے کی بات نہیں ہے, مسائل کی بات ہے, احکامات کی بات ہے, تو احکامات میں قرآن مجید سے تو حکم لیا جاتا ہے, اس کی تفصیل احادیث رسول سے لی جاتی ہے. جو لوگ حدیث پاک سے دامن جھاڑنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی رہنما تھے, آپ کی حیات مبارکہ میں, آپ کی موجودگی میں آپ کی اتباع ضروری تھی, اب آپ چلے گئے, اب قرآن ہمارے لیے کافی ہے. اس طرح کے کر جو حدیث سے بچنا چاہتے ہیں وہ عشاء کی 4 رکعت بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے کہ عشاء میں 4 رکعت فرض ہے. وہ زکوٰۃ کے مسائل نہیں بتلا سکتے, نہیں قرآن سے نہیں ثابت کر سکتے کہ ایک شخص کے پاس 10 لگزریہ ہے, 20 لگزریہ ہے, تو وہ 20 لاکھ کی پونجی پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا اس کی آمدنی پر زکوٰۃ فرض ہوگی, وہ یہ نہیں بتا سکتے. کتنے جانور کسی کے پاس ہے تو کتنی زکوٰۃ فرض ہوگی, وہ قرآن سے نہیں بتا سکتے. قرآن سے اجمالی حکم ملے گا, اس کی تفصیل اللہ نے اپنے محبوب کے حوالے کی ہے. قرآن مجید نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جبرائیل آپ کو آیتیں سنائیں تو اپنی زبان کو اتنی جلدی حرکت مت دیجیے, آرام سے پڑھیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ, اس قرآن کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس قرآن کو آپ سے پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیانہ, پھر اس قرآن کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے. اب قرآن ہو گیا تھا نا, تو قرآن کا بیان کیا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ اس قرآن کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کا پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری. تو بات ختم ہو گئی تھی, لیکن اگلی آیت کہہ رہی ہے ثم ان علینا بیانہ, اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. مطلب قرآن کا پڑھنا الگ ہے اور قرآن کا بیان الگ ہے. قرآن کی تبیین, قرآن کی تفصیل, قرآن کی تشریح, قرآن کی تفسیر, اللہ کے احکامات کی تفصیل اللہ نے اپنے محبوب کے حوالے کی, اور وہ ہے حدیث پاک, وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک سنتیں. یہ احکامات میں آئیں گی. اور اس کے بعد پھر موقع آتا ہے معلومات کا, یعنی تاریخی معلومات, تفصیلی معلومات جن کا تعلق عقیدے سے نہیں, جن کا تعلق احکامات سے نہیں. ان معلومات کے لیے
اب سیرت نگار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی باتیں بیان کرنا ہے تو ظاہر بات ہے تاریخی روایت ہی رہیں گی. تاریخی روایت میں اختلاف بھی رہے گا. ضروری نہیں ہے جیسے حدیث کی روایت کی حفاظت ہوئی ہے ویسے تاریخ کی بھی حفاظت ہو. تاریخ میں تو اختلاف رہے گا اور اس اختلاف کے ساتھ ہم اسے سن رہے ہیں. ورنہ جیسے حدیث پر ہمارا ایمان ہے ویسے تاریخ پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے. اس سے ہم کوئی حکم بھی نہیں نکال رہے ہیں, اسے ہم عقیدہ بھی نہیں بنا رہے ہیں. تو یہ تین چیزیں ہو گئی. ایک قرآن ہے اور متواتر احادیث ہے جس سے ہم عقیدہ لیں گے. دیگر آیتوں سے اور دیگر احادیث سے ہم احکامات لیں گے. اب اس میں ضعیف جو روایتیں ہوتی ہیں ان ضعیف روایتوں کو ضعیف چھوڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. پیارے آقا کے ارشادات و فرامین پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں, اپنانے کے لیے ہوتے ہیں, چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. ہم ضعیف کہہ کر اسے خارج کر دیتے ہیں تو ہم سے پہلوں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ضعیف ہے, اسے کتاب ہی سے مٹا دیا جائے. صرف بخاری اور مسلم دو کتابوں میں ضعیف روایتیں نہیں ہیں. امام ترمذی نے ضعیف روایت بیان کی اور کہا ھذا حدیث ضعیف. امام ماجہ نے ضعیف حدیث بیان کی, کہا ھذا حدیث ضعیف. امام ابو داؤد نے, امام نسائی نے, امام مالک نے, دیگر محدثین نے جب احادیث بیان کی تو ساتھ میں لکھا بھی کہ یہ ضعیف ہے. اگر ضعیف خارج ہی کرنے کی چیز ہوتی تو وہی خارج کر دیتے ہم سے پہلے. ضعیف حدیث سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے. کوئی عالم, کوئی مفتی, کوئی فقیہ کسی ضعیف حدیث سے کوئی حکم کی فرضیت نہیں نکالتا ہے. ضعیف آ گئی, ہاں اس سے بات فرض نہیں ہوگی. کوئی وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے. کوئی عمل ضعیف حدیث سے واجب نہیں ہوتا ہے. ضعیف حدیث میں کوئی حکم آیا ہے تو اسے سنت نہیں کہا جاتا ہے, صرف مستحب کا درجہ ہوتا ہے. ثواب کی چیز ہوتی ہے, نیکی کی چیز ہوتی ہے, اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ضعیف ہو جانے کی وجہ سے اب اس میں کہی گئی بات کو فرض نہیں مانیں گے. فرض, واجب, سنت وہ چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن کریم سے, احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتی ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے اسرائیلی روایت. تفسیر قرآن میں اسرائیلی روایت بھی آتی ہے. ایک بہت بڑے مفسر ہے حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. تفسیر ابن کثیر تفسیر کی دنیا میں بہت مشہور تفسیر ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو اتنی اسرائیلی روایات اپنی تفسیر میں جمع کی اور کہا کہ یہ اسرائیلی روایت ہے, کہہ کر بیان کیا ہے. اگر کوئی حدیث کہہ کر بیان کرے اسرائیلی روایت کو تو وہ شخص خیانت کر رہا ہے. لیکن اگر اسرائیلی روایت کہہ کر بیان کرے تو وہ صرف معلومات کے لیے ہوتی ہے. اسرائیلی روایت کسے کہتے ہیں؟ اسرائیلی روایت کا مطلب ہوتا ہے ایک صحابی, ایک تابعی جو پہلے یہودیت سے اپنا تعلق رکھتے تھے یا نصرانیت سے تعلق رکھتے تھے, یا پھر یہودیوں نصرانیوں کی کتابیں انہوں نے پڑھ رکھی تھی, اس میں بھی اخلاق کی باتیں تھی, پیارے آقا کی نشانیاں تھی, اللہ رب العزت کے احکامات تھے. اب وہ صحابی, وہ تابعی کچھ باتیں تو ادھر کی بیان کریں, ان کتابوں کی جو اسلام سے پہلے انہوں نے پڑھ رکھی تھی, اور کچھ باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں. تو اب ایسے صحابی, ایسے تابعی کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ یہ بات انہوں نے کہاں سے بیان کی, پہلی کتابوں سے کر دی ہے یا بعد کی کتاب سے کر رہے ہیں, بعد میں صحابہ سے سن کر رہے ہیں. ان کی روایتیں اسرائیلی روایتیں ہوتی ہیں جو ادھر سے آئی ہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے حالات وہ تو اسرائیلی روایت سے ہی ملیں گے, اس لیے کہ جب صحابی نہیں تھے تو ظاہر باتیں پرانی ہی باتیں تھیں, تو اس سے صرف معلومات کے لیے محدثین بیان کرتے ہیں, مفسرین بیان کرتے ہیں معلومات کے لیے. اب ہم اگر کوئی اسرائیلی روایت سن لیں یہاں پر تو ایک فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ارے وہاں سب اسرائیلی روایتیں بیان ہوتی ہیں, وہاں تو ضعیف باتیں بیان کی جاتی ہیں, اور یہاں سے کسی ضعیف حدیث سے فرضیت نہیں ثابت کی جا رہی ہے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آپ کی تشریف آوری سے پہلے قریش کے حالات جو ہم نے سورۃ القریش میں سنے, یہ
اس لیے بیان کیے گئے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو حالات تھے اور آپ کے خاندان کی جو عظمت تھی، جو وجاہت تھی، اور جو ان کا ساری دنیا کے اندر رعب اور دبدبہ تھا، اس کا تعلق اس صورت سے ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ قرآن کریم کے آیات کے اندر کیا بات چل رہی ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو مانوس کرنے کے لیے۔ وہ جو واقعہ ہوا تھا نا، جو گزشتہ ہفتے بیان کیا گیا، وہ ہاتھیوں والا واقعہ، اللہ کی طرف سے مدد آئی اور پرندے آئے اور آ کر ہاتھیوں کو پسپا کر دیا، کعبۃ اللہ تک پہنچنے نہیں دیا۔ یہ سب کائے کے لیے؟ یہ قریش کو مانوس کرنے کے لیے۔ قریش کو کس چیز سے مانوس کرنا تھا؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر سے مانوس کرنا ہے۔ سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنا یہ قریش کے لیے ضروری تھا، اس لیے کہ قریش جس سرزمین پر آباد ہے وہ پہاڑوں کی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، وہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، ان کا روزگار تجارت ہی سے ہوتا ہے۔ اور پہلے تو وہ بھی نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم نے سب سے پہلے تجارت کے اوپر قریش کو ابھارا، اور پھر یہ سردی کے موسم میں یمن کی طرف اور گرمی کے موسم میں شام کی طرف ہجرت سفر کرتے، تجارت کے لیے ہجرت کرتے۔ سردی کے موسم میں یمن اس لیے کہ یمن گرم مقام ہے، اور گرمی کے موسم میں شام اس لیے کہ شام سرد مقام ہے، سرد ملک ہے۔ اس طرح سے سفر ہوتا اور وہاں کے ساز و سامان لے کر آتے۔ اب قریش کی عظمت بڑھائی گئی، ان کی عزت بڑھائی گئی، ان کو سفر سے مانوس کیا گیا، اس لیے کہ اس زمانے میں وہی دیہاتوں کے جو لوگ تھے جن کی جہالت بیان کی جاتی ہے، وہ قافلوں کے اوپر ڈاکے ڈالتے، حملے کر دیتے اور ساز و سامان اور مال لوٹ لیتے۔ ایسے وقت میں اکیلا آدمی کسی دوسرے شہر میں جا نہیں سکتا تھا، وہ قافلوں ہی کے ساتھ جاتا، اور اگر قافلہ قریش کا ہے تو پھر تو سارے ڈاکو عزت، ادب، احترام اور عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی ڈاکہ زنی سے باز آ جاتے کہ نہیں، یہ تو کعبۃ اللہ کے خدام ہیں، یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو وہ ہے جن کی دعا سے اللہ نے پرندوں کو بھیجا اور اتنے بڑے حملے کو ناکام کیا، جو ہاتھیوں کے ساتھ میں آئے تھے انہیں بسپا کر دیا۔ تو قریش کی عزت بڑھی، ان کی عظمت بڑھی، اور انہیں سفر سے مانوس کرنے کے لیے وہ واقعہ ہوا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایسا زمانہ جبکہ آپ کے پاس تجارت نہیں ہے، ایسا زمانہ جبکہ آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، ایسے زمانے میں اللہ نے آپ کو وہ عزت دی، وہ عظمت دی کہ ڈاکو آپ پر حملہ نہیں کرتے ہیں، سارے قافلے آپ کے ساتھ مل کر چلنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں، آپ کو سردار تسلیم کر لینے ہی میں ان کی دنیا کی کامیابی اور سمجھ رہے ہیں۔ ایسی عزت جس رب نے تمہیں دی ہے کیوں دی ہے؟ اے قریش، جو تمہیں یہ عزت ملی ہے اس کعبے کی وجہ سے ملی ہے، اس کعبے کو بچانے کے لیے جو پرندے آئے ہیں اس کی وجہ سے ملی ہے، تو کعبے کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے۔ کعبے کے نام پر روٹیاں تو توڑ رہے ہو، کعبے کے رب کی عبادت نہیں کرتے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس گھر کے نام پر تمہارا کام چل رہا ہے، تمہاری سرداری چل رہی ہے، اور اس گھر کے رب کو بھلا دیا تم نے۔ فَلْيَعْبُدُوا، انہیں چاہیے کہ یہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ کون رب؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے بھوک میں انہیں کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف میں انہیں امن دیا۔ ایسے خوف میں انہیں امن ملا جو ان سے مل گیا اسے بھی امن مل گیا۔ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھرانے کو قرآن مجید نے ترغیب دی، قریش سے کہا کہ تم ایمان لے آؤ، تم ہمارے نبی کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ جس رب نے انہیں نبی بنایا ہے اسی رب نے تو تمہیں عزت دی ہے، اس رب کی عزت کو تو وصول کر رہے ہو اور اس رب کے نبی کی بات نہیں مانتے۔ جس گھر کو اس نے اپنی عبادت کے لیے خلیل اللہ سے بنوایا تھا، اس گھر کی رب کی عبادت کرنے کے بجائے مورتیاں تم نے اس نے سجا رکھی ہیں۔
اس طرح قرآن مجید نے قریش کی عظمت کو بھی بیان کیا، انہیں اسلام کی دعوت دی، انہیں کعبۃ اللہ کی نگرانی کی عظمت کو، اس انعام کو بیان کر کے اصل کعبے کے رب کی عبادت کی طرف بلایا۔ اس سورۃ المبارکہ سے قریش کے لیے یہ بیان تھا، قریش ہی کا خاص تذکرہ تھا۔ اب اس سے ساری دنیا کے لیے بھی تعلیم ملتی ہے۔ پہلے نمبر پر قریش ہے، اس کے بعد سارے ان کے تابع ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، انہوں نے تشریح بیان کی کہ قریش جب امام ہیں تو مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطب قریش تھے، وہ ایمان لے آئے۔ قیامت تک جتنے ایمان لے آئیں گے سب کے ایمان میں سے، ان کی نیکیوں میں سے اجر قریش کو بھی ملے گا۔ اور اگر قریشی نافرمانی کرے تو جتنے نافرمان قیامت تک ہوں گے سب کے گناہوں میں سے ان کو بھی حصہ ملے گا۔ جیسے قابیل جو پہلا قاتل تھا انسانیت میں، جتنے قاتل قیامت تک آئیں گے سب کے گناہ میں سے قابیل کو بھی گناہ ملے گا، اسے بھی اس کا حصہ ملے گا، اس لیے کہ قتل کی بنیاد اس نے رکھی تھی۔ تو ایک حکم علماء نے یہ بیان کیا کہ منصب ملنے کے بعد غلطی کرنا، عزت اور عظمت ملنے کے بعد غلطی کرنا بڑا گناہ دلاتا ہے، جیسے منصب ملنے کے بعد نیکی کرنے پر اجر بھی بڑا ملتا ہے۔ اس لیے کہ جتنے بعد والے ہوتے ہیں وہ سب کے سب ان کے تابع ہوتے ہیں، تو جسے جتنا بڑا منصب ملا ہے اسے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اتنا زیادہ بچنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے جب مولوی صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور مولوی صاحب دین کی ترغیب اور دعوت دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو جتنے لوگ ان کی مان کر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے جڑیں گے سب کا اجر بھی انہیں ملے گا۔ تو جب یہ غلطی کریں گے تو ان کو بڑا گناہ بھی ملے گا۔ اس لیے ہر بڑے کو چاہیے کہ وہ غلطی کرنے سے، کوتاہیوں سے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے زیادہ بچے۔ چھوٹوں کو بھی بچنا ہے لیکن بڑوں کو زیادہ بچنے کی فکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب قریش کے بارے میں بات سمجھ لینی چاہیے۔ یہ قریش اصلی قریش کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اگر موجودہ زمانے کے نام والے قریشی اگر ہوں گے تو معذرت کے ساتھ ان کا تذکرہ نہیں ہے، یہ قریش کا تذکرہ ہے۔ قریش جو اہل بیت ہے، اہل بیت میں جو سادات ہے ان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو